سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقرأ فی المغرب بالطور، کہ آپ علیہ السلام مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سورۃ طور لمبی صورتوں میں شمار ہوتی ہے، 27ویں پارے میں ہے، والطور وکتاب مسطور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت مغرب کی نماز میں کی ہے۔ پچھلے درس میں گزشتہ حدیث میں ہم نے آپ علیہ السلام کی نماز میں تلاوت کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء اور فجر کی تلاوت کتنی ہوا کرتی تھی، نماز کتنی لمبی ہوا کرتی تھی، اور اس میں جو طوالت ہے، نماز کی جو لمبائی ہے، وہ قرات سے تعلق رکھتی، یعنی کہ تلاوت سے تعلق رکھتی، قرآن مجید کے حصے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو یہ والی حدیث ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیچھے حدیث سنی تھی اس میں تھا کہ آپ علیہ السلام مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے، جس کو مفصل کہتے ہیں یا قصار مفصل کہتے ہیں، کہ بالکل ہی چھوٹی صورتیں، آخری پارے کی آخری صورتیں، آخری پارے کی بھی آخری صورتیں، آپ اس کو علم تری کیف سے یہاں سے یہ 10 صورتیں یہاں سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ والی اس حدیث میں آپ علیہ السلام سے کہ آپ سے صحابی نے جبیر بن مطعم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طور کی تلاوت سنی۔ اس سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سورت لمبی بھی، مغرب کی نماز میں لمبی سورت کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس کبھی کبھار کا اگر ہم مسئلہ سمجھیں تو پھر پچھلی جو احادیث ہیں جن میں چھوٹی کا حکم ہے اور یہ والی اس میں لمبی تلاوت کا پتہ چلتا ہے، دونوں میں تعارض نہیں، آپس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف ٹکراؤ نہیں۔ تو کبھی کبھار آپ علیہ السلام مغرب کی نماز بھی لمبی کیا کرتے تھے، اکثر و بیشتر نہیں۔ اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام کی مغرب کی نماز چھوٹی ہوا کرتی تھی، چھوٹی تلاوت والی، چھوٹی صورتوں والی۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مغرب کا ٹائم کم ہوتا ہے، کم از کم آج اگر ہم گھڑی کا حساب لگائیں تو 45 منٹ بنتے ہیں، 45 منٹ، 50 منٹ، اور یہ وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نمازوں کا جو اوقات ہیں، ٹائم ہے، اس میں ہم یہ باب گزر چکا ہے، پورا باب گزر چکا ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر یہ جو شفق لالی جو ہمیں نظر آتی ہے، آج کل تو روشنی زیادہ ہے، اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر ہم اندھیرے میں جائیں تو یہ اس طرف ہمیں جب سورج غروب ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے اسی کی مقام پر، اسی جگہ پر ہمیں آسمان پر سرخی سی نظر آتی ہے، لالی نظر آتی ہے۔ یہ جب تک یہ لالی، یہ سرخی رہتی ہے تب تک مغرب کا وقت ہے، اس کے بعد پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت پھر رات بھی ڈل جاتی ہے، اندھیرا زیادہ ڈل جاتا ہے، اندھیرا ڈھلتا ہے تو یہ سرخی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، اس میں سورۃ طور کی تلاوت ممکن ہے۔ اگر پونے گھنٹے کا ہم حساب لگائیں تو سورۃ طور زیادہ لمبی نہیں ہے، تو بہرحال یہ تلاوت آپ علیہ السلام پوری نماز میں، یعنی کہ ایک رکعت میں نہیں، پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں آپ سورۃ طور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ کبھی کبھار کا معمول ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے، ایک اور روایت ہے جو اسی سے ملتی جلتی ہے، اس میں آپ علیہ السلام سے سورۃ مرسلات کا ملتا ہے، والمرسلات عرفا، آپ علیہ السلام یہ سورت پڑھا کرتے تھے مغرب کی نماز میں۔ اسی طرح ایک اور روایت جس میں یہ مرسلات کا بھی ذکر ہے، اسی میں ہی اعراف اور انعام کا بھی ذکر ہے، اور سورۃ اعراف اور انعام چھوٹی صورتیں نہیں ہیں، یہ بہت لمبی صورتیں ہیں۔ اب اس میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پڑھا کرتے تھے یا اس کا کچھ جز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کا اگر حساب دیکھا جائے تو یہ صورتیں زیادہ لمبی ہیں، اور اگر ترتیل سے پڑھی جائیں تو پھر بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، اگر چاہے کہ اس کے لیے وقت اس کو چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام مغرب کی نماز میں یہ صورتوں کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، یہ سورۃ طور، انعام، سورۃ مرسلات، انعام اور اعراف کی جو جس میں ذکر ہے، یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے سفر کے دوران میں صبح کی نماز کے اندر معوذتین کی تلاوت کی تھی۔ معوذتین سورۃ فلق اور والناس، یہ دو صورتیں، ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جادو کے علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل کی تھیں، تو آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز میں یہ دو بھی صورتیں تلاوت کی ہیں۔ اب پیچھے جو حدیث گزری اس میں یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی فجر کی نماز لمبی ہوا کرتی ہے۔ اس حدیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھی، اس کا مطلب یہ کہ آدھے منٹ کی بھی نہیں، قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق، کتنا وقت لگے، اور اسی طرح قل اعوذ بالناس، اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں بھی تلاوت کی ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے جس میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی دونوں رکعت میں سورۃ زلزال کی تلاوت کی، پہلی میں بھی دوسری میں بھی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ بھی چھوٹی سورت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی دونوں رکعتوں میں دونوں مرتبہ یہی سورت پڑھی، ایک ہی دفعہ میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پہلی رکعت میں بھی یہی سورت تلاوت کی، دوسری میں بھی یہ تلاوت کی۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کی دونوں رکعت کے اندر ایک ہی سورت بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ فجر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی تلاوت بھی کی ہے کبھی کبھار، یہ کبھی کبھار کا معمول ہے، جس طرح مغرب میں لمبی کا کبھی کبھار کا معمول ہے، اسی طرح یہ فجر میں چھوٹی پڑھنے کا کبھی کبھار کا معمول ہے، ورنہ عام طور پر یا عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز میں تلاوت چھوٹی ہوا کرتی تھی اور فجر میں لمبی تلاوت ہوا کرتی تھی، اور لمبی اتنی کہ باقی ساری نمازوں سے ان کی نسبت لمبی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ روایات بھی جو میں نے دونوں ذکر کی ہیں، یہ سورۃ زلزال والی جو روایت ہے یہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، معاذ بن عبداللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول جو نماز کا تھا وہ یہ کہ کبھی لمبا کبھی چھوٹا، ایک ہی طرح کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ ہوا کرتی تھی، بلکہ بعض دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز لمبی ہوتی اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ یہی پچھلی احادیث جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی ان کا بھی یہی مضمون تھا، اور اس میں بھی یہی مضمون ہے، اگرچہ کہ اس میں مغرب کی نماز لمبی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔